رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کس قدر کریم ہے اور کس کریمانہ انداز میں براہ راست انسان کو خطاب کر رہا ہے، اور یوں کہہ رہا ہے اللہ، اے ابن آدم، جب تجھے میرے تقدیری حکم سے کوئی صدمہ پہنچے، تکلیف پہنچے، کوئی رنج پہنچے، اور تو صبر اور رضا کے ساتھ اس تکلیف کا استقبال کرے، ہاں، تو پھر میں بھی تجھے جنت دیے بغیر راضی نہیں رہوں گا۔ سبحان اللہ، پھر میں بھی تجھے جنت دیے بغیر راضی نہیں ہوں گا۔ کوئی تکلیف آئی، کوئی رنج آیا، کوئی تکلیف آیا، ہاں، تو جب تک تجھے جنت نہ دوں میں بھی راضی نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ، سچی بات یہ ہے کہ آج بھی کوئی مسلمان تکلیف کی گھڑی پہ اپنے اللہ کے اس وعدے کو یاد رکھے، آزمائش کی موسم میں اس اللہ کے وعدے کو یاد کرے، کسی تکلیف رنج میں اور کسی مصیبت میں اللہ کے اس وعدے کو یاد کرے تو صبر میں ایک لذت آئے گی، صبر میں ایک لذت آئے گی اور ایک خاص حلاوت نصیب ہوگی کہ اللہ کیا کہہ رہا، اس تکلیف پہ صبر کرے گا تو میں بھی راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ تجھے جنت نہ دلا دوں، جنت نہ دے دوں۔ کتنی بڑی بات، براہ راست اللہ اپنے بندے سے کہہ رہا ہے، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹے۔ تو صبر بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑی خوبی ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے کہ جو شخص کسی تکلیف میں آئے، جانی یا مالی، پھر وہ کسی سے اس کا اظہار بھی نہ کرے، نہ لوگوں سے شکوہ شکایت کرے، تو اللہ کا ذمہ ہے کہ پھر اللہ اس کو بخش دے، پھر اللہ کے ذمہ کہ اللہ اسے بخش دے۔ یعنی اپنی تکلیف کا اظہار بھی نہ ہو، ایسا صابر ہے، شکوہ بھی نہ ہو، تو ایسا شخص کے لیے بخشش کا وعدہ ہے، اور اللہ نے بخشش کی ذمہ داری لے لی